السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہی پروگرام آپ ہوم ٹی وی نیوز پر بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع تھا اور جو جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو مذاکرات کی ٹیبل سجی، اور اس مذاکرات کی ٹیبل کا جو اصل کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو جاتا ہے، اور پاکستان میں جن لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے ان میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی ان میں کلیدی کرداروں کے طور پر سامنے آئے۔ اور چونکہ یہ سارا معاملہ سفارتکاری سے تعلق رکھتا تھا، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وزارت خارجہ کی یہ کامیابی سمجھی جائے گی، اور اگر وزارت خارجہ کو ہم سامنے رکھیں تو پھر یہ وزارت جو ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے بلا شبہ انتھک محنت کی اور مختلف محاذوں پر وہ اپنا کردار انجام دیتے رہے۔ کبھی وہ مصر پہنچے ہوتے تھے، کبھی وہ امریکہ پہنچے ہوتے تھے، کبھی وہ ایران پہنچے ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک ان کا بڑا ملٹی ڈائمینشنل کریکٹر تھا اس ساری ثالثی میں۔ لیکن بدقسمتی کہیے اسے، یا پھر کچھ ایسے معاملات کہیے کہ ایک چھوٹے سے واقعے نے ان کا نام سرخیوں میں بہت ہی نیگیٹو انداز سے شامل کروا دیا۔ اگرچہ کوئی بھی کسی کے جرم کا اور کوئی بھی کسی کے کیے کا ذمہ دار نہیں ہوتا، مگر بعض رشتوں کی وجہ سے نیک نامی بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اور چونکہ پاکستان میں یہ کلچر بھی ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ مقتدر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں رکھنے والے لوگ بہت سارے ایسے کام ان کے ناموں پر کر جاتے ہیں کہ اگر اس فرد کو پتہ بھی نہ ہو تب بھی وہ بہرحال اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس کا نام اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ سیم ایسا ہی ایک واقعہ ہوا، اور اب آج کل جو ہے ابھی ہم پاکستان کی اس اعلیٰ سفارتکاری اور ثالثی کی خوشیوں کا جشن منانے کی تیاریوں میں تھے کہ خبروں کا اور میڈیا کا رخ ہی تبدیل ہو گیا، اور وہ رخ آ گیا دو خواتین کی جانب جو اغوا ہو گئیں۔ اگرچہ وہ اغوا تو بعد میں کہا گیا کہ ہوئی ہیں، وہ تو دعوت پر ہی آئی تھیں، اور انہیں بلایا تھا وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے نواسے نے، محمد رضا ڈار نے، اور ان کے درمیان ان کی کوئی کاروباری معاملات تھے، اور جس کے نتیجے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے بزنس سے دونوں خواتین منسلک تھیں، اور یہ اسحاق ڈار کے جو نواسے ہیں رضا ڈار، یہ بھی ان کے ساتھ کرپٹو کرنسی کے بزنس میں ان کے کلائنٹ تھے یا ان کے انویسٹر تھے۔ لیکن وہ پھر کچھ ایسی صورتحال ہوئی کہ اس کے نتیجے میں شاید کرپٹو کرنسی پر جب یہ مشرق وسطیٰ کا کرائسس آیا، مڈل ایسٹ کا، اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا جو یہ سینیریو بنا، تو اس کے نتیجے میں ظاہر پوری دنیا کی معیشت ہی وہ داؤ پر لگ گئی تھی، تو یقیناً اس بزنس کو بھی اس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوا، یا یہ سمجھ لیجئے کہ اس بزنس کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ بڑی محدود ہو گئی، اور اس طرح سے یہ ہوا کہ وہ جو بزنس میں ایک انویسٹمنٹ ہو گئی تھی، وہ انویسٹمنٹ کسی طرح سے ریکور نہیں ہو رہی تھی، اور یہ خواتین جو ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے رابطے سے منقطع ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ رابطہ دوبارہ ان کا بحال ہو گیا، اور
सिंगापुर में इनके दरमियान मुलाकात भी हुई थी और वहाँ ये सारे मामलात इनके तय हुए, लेकिन चूँकि रज़ा डार के एक कसीर सरमाया वहाँ डूबा हुआ महसूस हो रहा था, तो वो उसे रिकवर करने के चक्कर में उनकी ये थी कि किसी तरह से इन ख़वातीन को यहाँ लाकर और उनसे ये पैसे निकलवाए जाएं। तो अब इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं। एक तरफ पंजाब पुलिस का दावा भी है, टीआईजी जो फैसल कामरान है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी बताने की कोशिश की है। एक तरफ मीडिया का अपना एक वर्जन है, एक तरफ जो है वो ख़वातीन का वो बयान है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ख़वातीन आई थीं, अपनी मर्ज़ी से आई थीं और उन्होंने बहुत दोस्ताना माहौल में इनके साथ वक्त भी गुजारा। लेकिन जब ये पैसे के लेन देन के मामले में उनकी तरफ से कोई लेतो लाल से काम लिया गया, तो फिर जो है रज़ा डार की जानिब से भी मुबैना तौर पर उन्हें हरासा करने के लिए कुछ लोग अपने यानी इन्वॉल्व किए गए, और उस तरह से फिर उनके साथ जो ज़्यादती होनी थी और जो कुछ भी उनके साथ सलूक करना था वो उन्होंने किया, और कुछ रिकवरी भी हो गई। और उस रिकवरी के बाद फिर ये है कि चूँकि उसमें इंटरनेशनली जो एक लड़की जो वेनेजुएला की थी और वो स्पेन में रहती है, तो ये जो वेनेजुएला की जो खातून थी ये इत्तफाक से स्पेन में इसका अपने वालिद से रब्ता था, और 30 तारीख तक तो इनका रब्ता था, और उसके बाद फिर अचानक जो है ये रब्ता मुनक़ता हुआ। या ये कि जो उनकी लास्ट जो बात हुई और उसमें चूँकि वो पैसे रिकवर करने के लिए रज़ा डार के साथियों की और रज़ा की डार की जानिब से उन पर दबाव डाला जा रहा था और उनको एक तरह से हब्से बेजा में भी रखा हुआ था। तो वो जब बाप से बात कराई गई या बाप से बात हुई उनकी, तो उस स्पेनिश खातून ने जो कि बेसिकली वेनेजुएला की नेशनल है, उसने अपने बाप को अपने कोड वर्ड्स में बता दिया कि वो इस वक्त किसी ट्रबल में है या उसको एक तरह से वो अगवा कर लिया गया है या हब्से बेजा में रखा गया है। तो उस सारी सूरत हाल के बाद उनका राब्ता भी मुनक़ता हो गया। तो फिर उसके वालिद की तरफ से जो है, जिसका नाम कार्लोस बताया जाता है, उसकी जानिब से जो है वो पंजाब पुलिस को कॉल की गई, और इस तरह से ये बात जब इल्म में आ गई इन लोगों के, और इनकी एक अच्छी खासी रिकवरी भी हो गई थी, और इनके इल्म में ये आ गया था कि अब पुलिस को रिपोर्ट कर दिया गया है, तो इनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि इन ख़वातीन को जो है वो रिहा करके छोड़ दिया जाए। और रज़ा डार ने इनको अपनी गाड़ी में बिठाकर और एयरपोर्ट ले जाने के लिए ये मतलब चल पड़े। तो आगे रास्ते में कहीं जाकर जो है इनकी गाड़ी एक गाड़ी से टकरा गई, और जब गाड़ी टकराई तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि ताक़ुफ़ हुआ और ये गाड़ी रुकी। ये गाड़ी जब रुकी है तो उस वक्त जो है वो दोनों ख़वातीन गाड़ी से उतरकर और वो दौड़कर आगे जाके किसी एक मैकेनिक की दुकान पर चली गई, जो कि मीडिया में सारी स्टोरी जिस तरह से आ रही है। और फिर वहाँ से पुलिस का एक राब्ता हुआ उनसे, और पुलिस ने फिर उनको प्रोटेक्शन में ले लिया, और उसके बाद जो है कार्रवाई भी शुरू हुई। और कार्रवाई में चीफ मिनिस्टर का भी ये हवाला दिया जाता है कि उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर अंदर ये ख़वातीन बाजियाब होनी चाहिए, और बहरहाल 2 घंटे में हुई या इसके बाद हुई या जो भी हुई, लेकिन ये कि वो पुलिस की प्रोटेक्शन में आ गई, और पुलिस ने उनसे वो सारी कानूनी चीज़ें, उनका मेडिकल तमाम जो सूरत हाल थी वो करने के बाद उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो किसी भी तरह से मतलब पाकिस्तान से चली जाएं। और पुलिस ने बकौल डीआईजी फैसल कामरान के
کہ ان کو ایک دن کی ہم نے وہ ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرائیں اور پھر جو میڈیکل رپورٹس وغیرہ ہیں اس کی روشنی میں ہم کیس کو تیار کریں گے. تو بہرحال وہ سارا معاملہ ہونے کے بعد جو ہے انہیں بھیج دیا گیا اور وہ چلی گئیں. اب چلی گئیں تو بات تو اتنی سی ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے صاحبان اقتدار کی جو اولادیں ہیں یا یہ جو مالدار لوگوں کے لوگ ہیں، یہ قانون کے شکنجے میں آتے تو ہیں، لیکن قانون جو سقراط نے کہا تھا کہ قانون جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے مکڑی کا جالا ہوتا ہے اور امیر آدمی اس جالے کو توڑ کر نکل جاتا ہے. تو ہمارے سامنے بہت سارے پچھلے واقعات موجود ہیں، پچھلی بہت ساری بڑی بڑی شہ سرخیوں میں آنے والی خبریں، بڑے بڑے کیس. شبنم عثمان کیس سے اگر آپ شروع ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ آپ شاہ رخ جتوئی تک بھی آ جائیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ آنا چاہیں ساجد حسن کے بیٹے پر آ جائیں، آپ ارمغان قریشی پر آ جائیں. کہاں ہیں وہ سارے کیس؟ ان سے تو پورے میڈیا بھرا پڑا تھا، ان سے تو پورے اخبارات بھرے پڑے تھے. ان کا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ملک میں قیامت آ جائے گی اور ان لوگوں کی وجہ سے قیامت آ رہی ہے. کہاں ہے وہ انمول پنکی کا کیس اور کہاں انمول پنکی ہے؟ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کیس کو بھی یہی سب کچھ، اس کا بھی یہیں تک کوئی نہ کوئی انجام ہوگا. بھائی فاروق بندیال جو ہے اس کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، شبنم ریپ والا. تو اس کے اندر بھی آپ پھر بعد میں وہ فاروق بندیال عزت دار بھی ہے اور سیاسی رہنما بھی بن گیا تھا. تو اس طرح سے یہ بھی ایک وقتی ابال تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جن افراد نے، جن شخصیات نے اپنی ایک نیک نامی، اپنی ایک رسپیکٹ، اپنا ایک آنر، اپنی ایک وقار بنایا ہے، معاشرے میں جن کا ایک مقام ہے اور ایمانداری کے ساتھ کام کو لے کر چلتا ہے، تو یہ کرپٹو کرنسی کا بزنس ہو یا اور کوئی شارٹ کٹ ہو، اور اگر اس میں جو بڑے لوگوں کے، بڑے سیاستدانوں کے، وزیروں کے، سرمایہ داروں کے بچے اولادیں اگر انوالو ہوتی ہیں تو انہیں صرف اور صرف اس وجہ سے یہ پروٹیکشن یا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کے خاندان کے وہ بڑے مقتدر نام ہیں جو انہیں کسی مصیبت میں آنے سے بچا لیں گے. تو ان شخصیات کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو عزت، جو مقام، جو وقار بنایا ہے، کمایا ہے، وہ اگر ان کے نسلوں سے، ان کی اولادوں سے ایک ان کے لیے داغ اور دھبا بن سکتا ہے، تو اس داغ اور دھبے کے لیے اس اولاد کی، ان بچوں کی پرورش ایسی ہونی چاہیے، ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو باپ نے مقام بنایا ہے اس کا نہ صرف بیٹا بھرم رکھے بلکہ اس نام کو آگے بڑھائے اور اسی طرح سے عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارے. یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو کہنا مقصود تھی، اس لیے کہ یہ خبر تو آپ مستقل سن ہی رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے سرمایہ داروں کو، ہمارے وزراء کو، ہمارے افسران کو اپنی اولادوں کی فکر کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. ورنہ کسی سردار کا بیٹا جو ہے وہ ڈیفینس میں فائرنگ کر دیتا ہے، کسی پولیس والے افسر کا بیٹا جو ہے وہ ڈیفینس میں کسی پر گاڑی چڑھا دیتا ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں پروٹیکشن مل جائے گی. تو بہرحال اگر آپ کو اللہ نے ایک عزت اور ایک مقام دیا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی اولاد آپ کے نام اور مقام کی عزت اور آبرو کو قائم رکھے، نہ کہ اسے داغدار کرے. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ جڑے رہیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اور اگر یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے. پاکستان زندہ باد.